السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ایک نئی صورت اسٹارٹ کریں گے، سورۃ البلد۔ کل ہم نے سورۃ الشمس پڑھی، آج انشاءاللہ سورۃ البلد پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد۔ آج انشاءاللہ ان آیات کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر کل آگے سمجھیں گے۔ تو یہ سورۃ البلد یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لا اقسم بهذا البلد، لا نہیں، اقسم بهذا البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ لا یعنی نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اور اقسم بهذا البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یہ ایک الگ جملہ ہے۔ تو اس کو الگ رکھیں انشاءاللہ، آگے چل کے مزید واضح ہو جائے گا کہ لا کا کیا مطلب نکل رہا ہے یہاں پہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، یعنی جس شہر کے اوپر قسم کھائی ہے اس شہر میں رہنے والے ہیں، اور یہ شہر کون سا ہے ابھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی۔ ووالد وما ولد یعنی اور جننے والے کی قسم، انسانی باپ کی قسم، اور اس کی جو اس نے جنا یعنی اولاد کی قسم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب کیا وہ یہ گمان کرتا ہے ان لن یقدر علیہ احد کہ یہ کسی کے بس میں نہیں، یا اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، یعنی اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، پھر یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یوں سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ ترجمہ ہوا انشاءاللہ، اب شروع سے سمجھتے ہیں اچھی طرح، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس صورت میں بھی اور اس سے پہلی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائی ہیں آیات میں، اور پھر ان قسمیں کھانے کے بعد جو ہے وہ کوئی اہم بات کی جاتی ہے، بہت زیادہ اہم، اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا مراد ہوتی ہے۔ اور پیچھے سورۃ الشمس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کافی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا، نہیں قد افلح من زکاہا، یہ فرمایا تھا، یعنی بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو یہ ایک کافی ساری قسمیں کھانے کے بعد یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، اس پر اہمیت دلانی تھی۔ تو یہاں اس صورت میں کون سی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی سٹارٹنگ میں چند قسمیں کھانے کے بعد پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں جو لا آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو اس لا سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی نفی کرنا مراد ہے، ان لوگوں کا انکار کرنا مراد ہے کہ جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے کے بعد بتلاتا ہے
یعنی اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں عیش و آرام کرنے آیا ہوں تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں لا، تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، انسان کو تو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی حقیقت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سب سے پہلے کس شہر کی؟ مکہ کے شہر کی۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں کس طرح مسلمانوں نے تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ایک دور گزرا ہے بڑی ہی تکالیف والا مکہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مولد بھی یہی شہر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی یہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جس سے مکہ مکرمہ کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ دوسری آیت تھی ہم نے پڑھی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں یا آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اچھا، یہ اس آیت کا اشارہ اس طرف ہے، اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اس مکہ مکرمہ کو حلال کیا، یعنی یہ بلد حرام ہے، اس میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اس موقع پہ حلال فرما دیا کہ، اور اسی طرح حدیث میں بھی وضاحت ملتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، حرمت والا بنایا ہے، تو یہ قیامت تک حرام ہے، یعنی نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے، نہ اس میں قتال و جدال کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے صرف اسے دن کے ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے میری دلیل پیش کرے، یعنی مجھے بطور دلیل پیش کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑائی کی تھی، فتح مکہ کا واقعہ ہوا تھا، تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ اس سے آپ کہہ دو کہ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، جبکہ تمہیں تو کسی نے اجازت نہیں دی۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص واقعہ تھا، خاص یہ ایک چیز تھی، اس کے بعد اس کی حرمت پھر سے اسی طرح ہو گئی جیسے پہلے حرمت تھی۔ پھر آگے فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی۔ تو بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو لیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد لی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، یعنی ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔ پھر آگے جو ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ محنت سے بھرپور ہے، مشقت سے معمور ہے، جگہ جگہ اس کو تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان اس زندگی کو سمجھتا ہے کہ یہ زندگی دنیا کی زندگی عیش و آرام کے لیے ہے، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اور آگے فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں، یعنی اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا اور کوئی اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ بالکل ہی غلط سوچتا ہے۔ اور پھر یہ انسان کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے تو بہت ڈھیر مال خرچ کر ڈالا، یعنی انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کے معاملات میں اور فضول خرچی میں جو ہے وہ خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا۔ اور فضول پیسہ خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں نا، ایک تو اسراف ہے، یعنی فضول خرچ کرنے کو جو ہے وہ اسراف کہتے ہیں۔ اسراف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ حرام کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرے، تو یہ فضول خرچی ہے۔ دوسرا یہ کہ عام جو حلال چیزیں ہیں اس میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، اور یعنی قرآن میں فرمایا نا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو یہ حد سے گزر جاتے ہیں اور فضول اسراف کرتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کہ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مال بھی خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز کی اس کو جزا دے گا، ہر چیز کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ آگے کی جو آیات ہیں اس میں چند انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑ سکیں اور عقل پکڑ سکیں. تو انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے باقی آیات. جب تک کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البلد کنٹینیو کریں گے. آگے چند آیات پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کل ختم کریں گے. سورت تھوڑی سی لمبی ہے. تو کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان کر رہا ہے. یہاں سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تو یہ جو 3 آیات آپ کے سامنے پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نہایت ہی عظیم نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہی بڑی عظمت والی ہیں، بڑی ہی عظیم ہیں، اور لا تعداد نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں جو ہم گن نہیں سکتے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور یہاں گرامٹیکل اس آیت کو اگر ہم گرامٹیکل انالیسس سے دیکھیں تو نعمت اللہ، یہاں ایک نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت، لیکن نعمت جو ہے وہ مضاف ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے یہاں مضاف جو ہے وہ مفرد ہے. تو یہاں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس کو تم گن ہی نہیں سکتے، اس کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے. جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی نعمتوں کو بتایا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور پھر یہی کہا اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی. تو ان 3 آیتوں میں سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں. یہ ایک سوالیہ یعنی انداز ہے، لیکن مراد جو ہے وہ خبر دینا ہے، یعنی ہم نے اس انسان کی 2 آنکھیں بنائی ہیں، یعنی جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے، جس سے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے. حق اور باطل میں بھی انسان دیکھ کے ہی فرق کرتا ہے، جس سے وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اچھی طرح. اور یہ آنکھیں اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کو آنکھیں عطا کی گئی تھیں انسانوں کو، لیکن ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو آنکھیں دی گئی تھیں لیکن انہوں نے اس آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کیا، اس آنکھوں سے حق کو پہچانا نہیں. تو یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں. تو یعنی ان آیتوں کی انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہیں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ان آنکھوں کا اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کا ہم صحیح استعمال کرنے کے بجائے 4 2 3 گھنٹے ہم ان آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں. ان آنکھوں کے ساتھ ہم کتنی ہی غلط چیزیں دیکھتے ہیں، موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، اور ایک کلک پہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے. اور یعنی آنکھوں سے جو غلط چیزیں دیکھتے ہیں ہم، بے حیائی کی چیزیں، اس کو تو پھر آنکھوں کا زنا بھی کہا گیا ہے نا. تو ان آنکھوں کی ہی بدولت انسان جو ہے وہ جنت بھی کما سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جہنم بھی کما سکتا ہے. تو ہمیں ان آنکھوں کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے. اور سوچیں، امیجن کریں ایک لمحے کے لیے اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی ہمارے پاس تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم رہ جاتے. تو آج اپنا جو ہے وہ ذرا خیال کریں اپنی ان آنکھوں کا. اللہ تعالیٰ دوسری نعمت فرما رہا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، یعنی وہی پیچھے والا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ ہم نے اس انسان کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں بنائے. کیا یعنی ہم نے اس کے لیے زبان اور ہونٹ بنائے ہیں.
اب زبان، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. زبان سے جو ہے وہ ہم جو ہماری حواس خمسہ ہے اس میں سے ہم چکھنے کی حس جو ہے وہ زبان سے محسوس کرتے ہیں. کسی بھی چیز کا ذائقہ ہمیں چکھنا ہو تو ہم زبان سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کیسی ہے. اور اوپر آنکھوں کا ذکر کیا تو آنکھیں بھی حواس خمسہ میں سے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی زبان سے انسان اپنا ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اپنی بات کا اظہار کرتا ہے. زبان سے انسان بولتا ہے، زبان ہی سے انسان جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتیں فتح کر لیتا ہے انسان اپنے اخلاق کے ذریعے اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے. اور ہونٹوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ ہونٹوں سے بھی انسان بولتا ہے اور کھانے کے لیے بھی مدد حاصل کرتا ہے. یعنی اس کے چہرے کے یہ جو دو چیزیں ہیں، زبان اور ہونٹ، اس کے چہرے کی اور منہ کی خوبصورتی کا بھی باعث ہیں یہ دونوں چیزیں. تیسری چیز جو اصل چیز ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، یعنی انسان کو دو راستے دکھا دیے. دو راستوں سے مراد ایک راستہ جو ہے وہ خیر کا راستہ ہے، ایک راستہ جو ہے وہ شر کا راستہ ہے. یعنی ایک راستہ اچھا ہے، ایک راستہ برا ہے، ایک راستہ برائی کا ہے، ایک راستہ بھلائی کا ہے، ایک راستہ ایمان کا ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ کفر کا ہے، ایک راستہ سعادت کا ہے، ایک راستہ شقاوت کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس راستے کو فالو کرے. جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ اس کا شکر کرے یعنی اس کو اپنا لے، یا پھر اس کا انکار کرے، اس کا یعنی اس کو ٹھکرا دے، وہ انسان کے اوپر ہے. تو دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اپنی ایک تقدیر کے تحت. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہر کام ہو رہا ہے اس دنیا کا، لیکن انسان کو بھی ایک ایبلٹی حاصل ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ کون سا راستہ چنتا ہے، وہ شر کا راستہ چنتا ہے یا خیر کا راستہ چنتا ہے، وہ ایمان کو قبول کرتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، یا پھر کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور یہ سب بھی تحت مشیت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت، اللہ تعالیٰ کی اذن کے تحت ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے. تو یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہدایت کا. اب ہمیں انشاءاللہ اس ہدایت کو فالو کرنا ہے، اس قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے. تو ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا. آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، کل سورت کمپلیٹ کریں گے اور ان 3 نعمتوں کو خوب سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیے، ان کو شیئر کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انشاءاللہ آج سورۃ البلد کو کمپلیٹ کریں گے. آخری 2 سبق ہو چکے تھے ہمارے، آج آخری سبق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. تو دوستو، یہ چند آخری آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور امید کرتا ہوں پچھلی تمام آیتیں آپ نے سمجھی ہوں گی. پچھلے 2 لیکچرز میں اس آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائیں، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات کہی کہ انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے اور انسان کی جو 2-3 فطرتیں ہیں، ایسی خصلتیں ہیں کہ وہ مال بہت زیادہ خرچ کر ڈالتا ہے، پھر یوں سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو اس کی یہ
ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ایک ہونٹ، ایک زبان، اور اس کے لیے 2 رستے بنا دیے، ایک خیر کا، ایک شر کا۔ تو اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کر کے آ چکے ہیں، پیچھے انشاءاللہ آج آگے پڑھیں گے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ داخل ہو سکا۔ اچھا، یہ جو پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے نا کہ ہم نے اسے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے اسے 2 واضح رستے دکھا دیے، یعنی ایک خیر کا، ایک شر کا، یعنی ہر بات اس پہ واضح ہو گئی تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، سعادت کیا ہوتی ہے، شقاوت کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے، ہر چیز اس کو جو ہے وہ واضح ہو گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی جو ہے وہ گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا۔ اب گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ عقبہ جو ہے وہ گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی ایسا رستہ جو پہاڑ میں ہو، اور یہ عام طور پر جو ہے وہ ظاہر ہے نہایت دشوار گزار ہوتا ہے، یہاں سے انسان کا گزر کرنا، یہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے بہت۔ تو یہاں ایک سوالیہ انداز ہے کہ کیا وہ داخل میں، یعنی کیا وہ اس میں داخل نہیں ہوا، لیکن مفہوم جو ہے وہ انکار کرنے کا ہے، یعنی وہ داخل نہیں ہوا گھاٹی میں، وہ داخل نہیں ہو سکا۔ اور یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے، یعنی انسان جو ہے، اب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ گھاٹی پہ چڑھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، بڑا ہی تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے، اور سخت جو ہے وہ مشکلات والا سفر ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، یعنی انسان کو جو محنت گھاٹی پہ چڑھتے ہوئے کرنی پڑتی ہے، تو یہاں بھی وہی محنت اور مشقت مراد ہے کہ جو نیکی کے کاموں کے لیے انسان کو کرنی پڑتی ہے، اور انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کرنی پڑتی ہے، نفس کے جو ہے وہ شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے۔ تو جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ان تمام چیزوں کے لیے بھی بڑی ہی محنت مشقت سے کام لینا پڑتا ہے نیکی کے کاموں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے۔ تو مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو اس سے نہ ہو سکا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہوتا ہے، یعنی وہ داخل نہیں ہوا، یعنی ہم نے اس کو اوپر 2 رستے واضح کر دیے تھے، پھر بھی وہ یعنی اتنے اچھے نیک اعمال نہ لا سکا اور نہ کر سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک سوالیہ انداز ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ، اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا، مَا الْعَقَبَةُ، کہ وہ گھاٹی کیا ہے، یعنی آپ نے کیا سمجھا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ اب یہ ایک سوالیہ انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے خود ہی دے رہا ہے کہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت والے یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو۔ اب یہاں مراد یہ ہے، ان تمام 4 چیزوں سے مراد یہ ہے کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا جو ہے وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے، جو اس گھاٹی میں داخل ہونا ہے جہاں داخل ہونا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، یعنی گردن کو آزاد کرنا ایک بہت ہی بڑا اجر کا کام ہے، کسی بھوکے کو کھلا دینا ہے یہ بھی بہت ہی مشکل اور اجر کا کام ہے، اور رشتہ دار یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا یہ بھی بہت ہی بڑے اجر والے کام ہیں، جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور یتیم کے حوالے سے یہ سنیں کہ یتیم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتہ دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اسی طرح غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اور آج کل اس کی ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی مقروض کو جس پہ قرضہ ہو کسی کا، تو اس کے قرضے کے بوجھ کو اس سے نجات دلا دینا، یہ بھی ایک جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کے زمرے میں آتی ہے چیز، تو ہم اس طرح بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، یہ 4 چیزیں انسان پہ کافی بھاری پڑتی ہیں، یعنی اس کو گھاٹی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھاٹی سے متشابہ لیا، اور گھاٹی ان 4 چیزوں کا بتایا کہ یہ گھاٹی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، یعنی یہی گھاٹی ہیں، اگر تم اس میں گھاٹی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم یہ 4 چیزیں کر لو۔ اب گھاٹی
کا جو ذکر کیا ہے، یعنی جو مشکل کام ہے بڑا انسان کے لیے نیک اعمال کرنا، اس میں سے ایک اور چیز کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ ہو کہ وہ ان لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو لوگ ایمان لے آئے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ان لوگوں میں سے ہو جائے یعنی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ اب اس آیت سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ پیچھے جو تمام اچھے اعمال بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام اعمال اسی وقت جو ہے وہ فائدہ مند ہوں گے اور آخرت میں ہماری سعادت کا باعث بنیں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا اور نیک ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر اس کا کامل ایمان ہوگا۔ یہاں پر ایمان کی بات آ گئی اس وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی وہ لوگ سعادت مند لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یعنی وہ جنتی ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی الٹے ہاتھ والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے کم بختی والے ہیں اور وہ لوگ نامراد ہو چکے ہیں جو یہ حرکت، یہ یعنی تمام اچھے اعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اللہ ان سے کیسے راضی ہوگا۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آنکھ بند کی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم سے بچائے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر چاروں طرف سے آنکھ نے گھیرا ہوا ہوگا ان لوگوں کو۔ مؤصدہ کے معنی ہے بند، یعنی ان کو ایسی آنکھ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک تو وہ آنکھ کی پوری شدت کو پا سکیں، حرارت کو پا سکیں، اور دوسرا وہ کہیں بھاگ بھی نہ سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی آنکھ سے بچائے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جو پیچھے نیک اعمال ذکر کیے گئے ان کے کرنے کی ہمیں توفیق دے دے تاکہ ہم وہ نیک اعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔